مثال کے طور پر رفع یدین کا مسئلہ ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرنا ہے، سجدے میں جاتے ہوئے رفع یدین کرنا ہے، آمین زور سے کہنا ہے یا آمین آہستہ کہنا ہے، یہ ساری چیزیں سنت سے تعلق رکھتی ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، ناجائز وہ بھی اس کو نہیں کہتے کہ رفع یدین ناجائز ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل سنت طریقہ یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عمر کے اندر رفع یدین ترک کر دیا تھا. شروع میں آپ کرتے تھے آہستہ آہستہ، نماز میں پہلے بات چیت کی بھی اجازت تھی، آگے پیچھے دیکھنے کی بھی اجازت تھی، نماز آہستہ آہستہ حرکت سے سکون کی طرف آئی ہے، باتوں کی ممانعت ہوئی، آگے پیچھے چلنے کی ممانعت ہوئی، ادھر ادھر دیکھنے کی ممانعت ہوئی، اسی طرح ہاتھ اٹھانے کی ممانعت ہوئی، بس سکون کے ساتھ کھڑے رہیں. لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ناجائز ہے، ناجائز اس لیے نہیں کہتے کہ یہ سنت سے ثابت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین کریں گے، ان کے نزدیک سنت یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اصل سنت یہ ہے، تو یہ سنت ہے. لیکن اب اس کو اگر کوئی کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیتا ہے اور ہدایت یافتہ اور گمراہی کا مسئلہ بنا دیتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ یہ گمراہ ہے، یہ کتنی خطرناک بات ہے. حدیث شریف میں تو بتایا گیا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یعنی امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے. رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بہت زیادہ گنجائش مل جاتی ہے کہ ایک چیز کے بارے میں اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ کسی امام نے یہ کہہ دیا کہ یہ کام جائز ہے، دوسرے امام نے کہا کہ ناجائز ہے، تو اگر وہ کر بھی لیتا ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ کسی ایک امام نے تو اس قول کو اختیار کیا ہے. لیکن ہمارے ہاں اسی رحمت کو زحمت بنا دیا ہے، اسی رحمت کو کہ بھائی آمین زور سے نہیں کہا یہ گمراہ ہے، آمین آہستہ کہا یہ گمراہ ہے، آمین زور سے کہہ دیا یہ گمراہ ہے. اس چیز کو فتنے کا سبب بنانا اور اس کی وجہ سے لڑائیاں کرنا. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ کہ انسان جب تکبیر تحریمہ کہے وہ کہتے ہیں ہاتھ باندھے گا ہی نہیں، ان کا مسلک یہ کہ سیدھا کھڑا رہے گا. اب یہ ان کا مسلک ہے، انہوں نے بھی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے نماز پڑھی، وہ کہتے ہیں یہ طریقہ افضل ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہاتھ باندھنا افضل ہے. تو اب اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے گا اس کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ یہ کافر ہو گیا، یہ فاسق ہو گیا، گمراہ ہو گیا. تو یہ کم علمی کا یا تنگ نظری کا، انسان کا ذہن جب تنگ ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، یا اس کو قرآن اور حدیث کا صحیح علم نہیں ہوتا، تو وہ ان چیزوں کو اتنا ہوا بناتا ہے، اتنا اس سے مسائل کھڑے کرتا ہے. کسی نے تیز آواز میں آمین کہی، اس کی بھی نماز ہو گئی، کسی نے آہستہ کہی، اس کی بھی ہو گئی، کسی نے نہیں کہی، اس کی بھی ہو گئی، کسی نے رفع یدین کیا، اس کی بھی ہو گئی، کسی نے رفع یدین نہیں کیا، اس کی بھی ہو گئی. تو جب آمین سرے سے کوئی کہے ہی نہیں اس کی ہو جاتی ہے، تو پھر تیز اور آہستہ کہنے میں کون سا اتنا بڑا اختلاف ہے؟ اختلاف صرف افضل اور غیر افضل کا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ آہستہ کہیں، اس لیے کہ آمین دعا ہے، اور دعا کے بارے میں قرآن میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ دعا جب اللہ سے مانگو تو خفیہ طریقے سے مانگو. آمین بھی دعا ہے، اس لیے اس کو آہستہ آواز میں کہو. دیگر کچھ ائمہ کہتے ہیں نہیں، آمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض اوقات جہرن بھی پڑھی ہے، اس لیے جہرن پڑھیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جہرن پڑھی تھی وہ صحابہ کو سکھانے کے لیے پڑھی تھی کہ اس کے بعد آمین بھی کہی جاتی ہے. لیکن اب چونکہ وہ مسئلہ سب کو معلوم ہو گیا، لہٰذا اب جہرن کہنا لازم نہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر امام کے اپنے دلائل ہیں، کسی نے دلائل کی بنیاد پہ ایک چیز کو ترجیح دی، کسی نے دوسری چیز کو. تو اس چیز کو اتنا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے.